السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ہمارا سبق چل رہا تھا سبق نمبر 10، اس میں 2 باتیں ہو چکی تھیں۔ تیسری بات وضو کرنے کا طریقہ، وضو کے فرائض اور وضو کی اہمیت اور فضائل، اس کے بارے میں سبق نمبر 9 میں بات ہو چکی تھی۔ آج ہم وضو کرنے کا مکمل طریقہ سمجھیں گے۔ تو یاد رکھیے کہ وضو یہ ناپاکی دور کرنے کا طریقہ ہے، اس لیے کہ انسان جو بے وضو ہو جاتا ہے یا بے غسل ہو جاتا ہے، بے غسل ہو جائے جس کو حدث اکبر کہا جاتا ہے، بے وضو ہو جائے جس کو حدث اصغر کہا جاتا ہے۔ تو بے وضو ہو جائے تو یعنی حدث اصغر لاحق ہو تو اس کو دور کرنے کے لیے شریعت نے ہمیں وضو کا طریقہ بتایا ہے، اور اگر بے غسل ہو جائے یعنی حدث اکبر ہو جائے، بڑی ناپاکی ہو جائے، اس کے پاک ہونے کا طریقہ وہ غسل کا ہے۔ وہ انشاءاللہ آگے چل کر آئندہ سبق کے اندر غسل کے طریقے میں وہ ساری بات تفصیل سے آئے گی انشاءاللہ۔ تو ہم شروع کرتے ہیں وضو کا طریقہ۔ تو سب سے پہلے قبلہ رو ہو کر صاف ستھری اونچی جگہ پر بیٹھیں تاکہ پانی کی چھینٹیں کپڑوں پر نہ پڑیں۔ عام طور پر ہمارے گھروں کے اندر بھی اور مساجد میں بھی وضو خانے ہوتے ہیں اور اونچی جگہ بنی ہوتی ہے، تو یہ اسی سنت کو سامنے رکھتے ہوئے قبلہ رو ہو کر بیٹھنا یہ بھی مستحب عمل ہے۔ نیت کریں وضو کرنے کی، پاکی حاصل کرنے کی نیت کریں، کیونکہ حدیث میں آتا ہے انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ اور بسم اللہ پڑھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں یا بسم اللہ والحمد للہ پڑھ لیں۔ دونوں ہاتھ گٹوں تک 3 بار دھونا۔ بسم اللہ پڑھنا یہ علیحدہ سنت ہے، اور دونوں ہاتھ گٹوں تک دھونا یہ علیحدہ سنت ہے۔ دونوں ہاتھ گٹوں تک دھونا۔ سیدھے ہاتھ میں پانی لے کر 3 بار کلی کرنا اور مسواک کرنا۔ سیدھے ہاتھ میں پانی لے کر 3 بار کلی کریں اور مسواک کریں۔ اگر مسواک نہ ہو تو صرف انگلی سے اپنے دانت صاف کر لیں۔ اگر روزہ دار نہ ہو تو غرارہ کر کے اچھی طرح سارے منہ میں پانی پہنچائیں، اور اگر روزہ دار ہو تو غرارہ نہ کریں تاکہ حلق میں پانی نہ چلا جائے۔ تو سب سے پہلے کلی کرنا اور مسواک کرنا۔ مسواک کرنا یہ نبی علیہ السلام کی مستقل سنت ہے، اور اگر مسواک نہ ہو تو انگلی سے ہی دانتوں کو صاف کر لینا، لیکن اصل چیز وہ مسواک ہے۔ روزے کی حالت میں ہیں تو غرارہ نہ کریں، اگر روزے کی حالت میں نہیں ہے تو اندر تک خوب پانی لے کر جائیں۔ روزے کی حالت میں یہ بھی یاد رکھیے کہ روزے کی حالت میں مسواک کرنے میں کوئی قباحت نہیں، مسواک کر سکتے ہیں، مسواک کرنے میں کوئی قباحت نہیں۔ البتہ ٹوتھ برش کرنا، ٹوتھ پیسٹ کرنا وہ درست نہیں، وہ مکروہ ہے۔
اس میں کیونکہ ذائقہ آ جاتا ہے، اس لیے وہ درست نہیں، وہ مکروہ ہے۔ روزہ دار نہ ہو تو غرغرہ کر کے اچھی طرح سارے منہ میں پانی پہنچائیں، اور اگر روزہ دار ہو تو غرغرہ کریں تاکہ حلق میں پانی نہ چلا جائے۔ آج کل ہمارے روزے چل رہے ہیں تو روزے کی حالت میں احتیاط کرنی چاہیے۔ بعض مرتبہ ایک دم منہ میں پانی ڈالا جاتا ہے تو وہ اندر حلق تک پہنچ جاتا ہے، تو یاد رکھیے کہ اگر حلق کے اندر پانی چلا گیا اور روزہ یاد ہے تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اس لیے پانی منہ کے اندر اس احتیاط سے پہنچایا جائے کہ حلق تک پانی نہ جائے۔ سیدھے ہاتھ میں پانی لے کر 3 بار ناک میں پانی ڈالیں اور الٹے ہاتھ سے اچھی طرح ناک صاف کریں، لیکن روزے دار نرم گوشت سے اوپر پانی نہ لے جائے۔ عام حالات میں تو یہ ہے کہ پانی کو دائیں ہاتھ میں لے کر اوپر ناک سے اوپر سانس چڑھائے تاکہ اندر نرم ہڈی تک پانی چلا جائے، اندر نرم ہڈی تک پانی چلا جائے۔ لیکن اگر روزے دار ہے تو پھر اندر تک پانی نہ پہنچائے، بس ناک میں پانی لے اور الٹے ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے اندر کا خلال کر لے، ناک کے اندر کا خلال کر لے۔ تو سیدھے ہاتھ میں پانی لے کر 3 بار ناک میں پانی ڈالیں اور الٹے ہاتھ سے اچھی طرح ناک صاف کر لیں، لیکن روزہ دار نرم گوشت سے اوپر پانی نہ لے جائیں، کیونکہ ناک اور گلے کا یعنی دونوں کا رخ ایک ہوتا ہے۔ ناک اور گلا، ناک سے کوئی چیز ڈالی جاتی ہے تو وہ سیدھی گلے میں پہنچتی ہے، اور گلے میں پہنچے گی تو سیدھی معدے میں جائے گی۔ تو اصل چیز روزے کی حالت میں معدے کو کھانے پینے کی چیزوں سے خالی رکھنا ہے، معدے کو خالی رکھنا ہے۔ اسی لیے روزے کی حالت میں اگر کوئی شخص انجیکشن وغیرہ لگاتا ہے، ڈرپ لگاتا ہے، تو اس سے روزے میں کوئی قباحت نہیں آئے گی۔ دونوں ہاتھوں میں پانی لے کر چہرے کو 3 بار اس طرح دھوئیں کہ چہرہ کہیں سے بھی خشک نہ رہے، یعنی ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک، پیشانی کے بالوں سے تھوڑی کے نیچے تک پورا چہرہ دھوئیں۔ انشاءاللہ ویڈیو کی صورت میں عملی مشق بھی آپ کو کرتے دکھا دیں گے۔ اس بات کا خیال رہے کہ چہرہ دھوتے وقت پانی زور سے منہ پر نہ ماریں۔ اس بات کا خیال رہے کہ چہرہ دھوتے وقت پانی زور سے منہ پر نہ ماریں۔ پہلے سیدھے پھر الٹے ہاتھ کو کونیوں سمیت 3 بار اچھی طرح دھوئیں۔ پہلے سیدھے پھر الٹے ہاتھ کو کونیوں سمیت 3 بار اچھی طرح دھوئیں۔ انگوٹھی پہنی ہوئی ہو تو اس کو ہلا لیں تاکہ اس کے نیچے کوئی جگہ خشک نہ رہ جائے۔ پھر ایک ہاتھ کی انگلیوں کو دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں ڈال کر خلال کریں۔ ایک مرتبہ پورے سر کا مسح کریں۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ دونوں ہاتھوں کو گیلا کر کے سر کے دونوں طرف پیشانی کے بالوں کی جگہ پر رکھیں اور پھر ہتھیلیوں کو انگلیوں سمیت گدی تک لے جائیں، پھر واپس لوٹائیں۔ شہادت کی انگلی سے کانوں کے اندر کا مسح کریں اور انگوٹھوں سے کانوں کے ظاہر کا مسح کریں اور انگلیوں کی پشت سے گردن کا مسح کریں۔ گلے کا مسح نہ کریں، گلے کا مسح کرنا یہ مکروہ ہے۔ اور یہ جو طریقہ بتایا گیا یہ طریقہ بھی مسنون نہیں، اصل چیز ہے کہ غسل کی یہ مسح میں پورے سر کو گھیرنا۔ پھر پہلے سیدھے اور پھر الٹے پیر کو 3 مرتبہ ٹخنوں سمیت الٹے ہاتھ سے ملیں اور اچھی طرح دھوئیں۔
پھر الٹے ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے پیر کی انگلیوں کا خلال کریں۔ خلال سیدھے پیر کی چھوٹی انگلی سے شروع کریں اور الٹے پیر کی چھوٹی انگلی پر ختم کریں۔